ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ناظرین آج ہم گواہ نیوز اور آپ کے توسط سے ہندوستانی مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ NPR کا مرحلہ کم از کم 1 سال کے لیے ٹل گیا۔ حکومت کے ایک ترجمان نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ مردم شماری اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر کا کام اس سال نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت پورا ملک کورونا سے متاثر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل سے ستمبر تک پہلے مرحلے کی تکمیل ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے پورے ملک میں خاص طور پر مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ ایسے دستاویزات شہریت کے ثبوت کے طور پر طلب کیے جا رہے تھے جو 90% سے زائد مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہیں، اور ان دستاویزات کے بغیر انہیں ہندوستان کا شہری تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آسام میں ایسا ہو چکا ہے۔ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جانباز سپاہی ثناء اللہ 20 سال فوج میں خدمات انجام دینے کے باوجود ڈیٹینشن سینٹر میں گزارنا پڑا۔ ہندوستان کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد اور آسام کی پہلی خاتون چیف منسٹر تیمورہ سعید کے ارکان خاندان بھی اپنی شہریت کا ثبوت دینے میں ناکام رہے۔ ہندوستان کے بیشتر مسلمانوں میں شدید بے چینی پائی گئی تھی کیونکہ مسلم دشمن طاقتیں NPR-CAA کی آڑ میں مسلمانوں کو شہریت سے بے دخل کرنے یا انہیں ہمیشہ نفسیاتی دباؤ کا شکار بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ شاہین باغ دہلی، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، گھنٹہ گھر لکھنؤ، سرکس بازار کولکتہ کے علاوہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں اس کے خلاف احتجاج ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اس انسانی آفات کو ٹالنے کے لیے مسلسل قنوت نازلہ پڑھی اور اسی کا اثر ہے کہ وقتی طور پر ہی صحیح یہ آفت ٹل گئی ہے، مگر مسلمانوں کو خواب غفلت میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اللہ بھی غافل کی مدد نہیں کرتا۔ حیدرآباد میں بی بی کا علم کا جلوس بہرحال نکالا گیا۔ ہاتھی پر نہیں، ایک DCM وین میں جلوس نکالا گیا۔ ہزاروں سوگواران حسین ماتمی گروہ نوحہ اور مرثیہ خان اس جلوس میں شامل تھے۔ اگرچہ کہ عدالتی احکام کی خلاف ورزی کی گئی مگر یہ جلوس پرامن تھا اور وقت مقررہ سے پہلے ختم ہو گیا۔ حیدرآباد میں عاشورہ کے موقع پر اس بی بی کے علم کے جلوس میں اس لیے غیر معمولی جوش و خروش، عقیدت و احترام دیکھا گیا کہ ایک دن پہلے کشمیر میں محرم کے جلوس پر جس طرح سے پولیس نے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا، پیلٹ فائرنگ کی اور پولیس نے جلوسیوں کے جسم کے اوپری حصے کا نشانہ لگا جس سے کئی سوگواروں کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ انگریزی صحافت نے پولیس کی اس بربریت کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ حیدرآباد کے کثیر الاشاعت انگریزی روزنامہ دکن کرونیکل نے اس پر اداریہ بھی لکھا اور اسے کووڈ کی جنگ کی آڑ میں نفرت قرار دیا۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کے خصوصی موقف کو برخاست کرنے کے بعد حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ یہاں کے حالات آہستہ آہستہ قابو میں آ رہے ہیں، مگر آئے دن سیکیورٹی فورسز اور اکثر پسندوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں اور عام شہریوں کے خلاف پولیس کارروائیوں سے حکومت کے دعوے غلط اور کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ چین کی بڑھتی ہوئی جارحیت ہندوستانی علاقے میں دخل اندازی میں اضافہ ہوا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ کشمیر کے محرم کے جلوس پر پولیس مظالم کے خلاف احتجاج عوامی جذبات کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان کے بعض شہروں بالخصوص حیدرآباد میں پابندیوں کے باوجود محرم کا جلوس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سعودی عرب میں مقیم ہندوستانی تارکین وطن کی تنظیم ہیرا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن نے بنگلہ دیش میں پناہ گزین روہنگیائی مسلمانوں کی بازآباد کاری اور انہیں مختلف سہولتیں فراہم کرنے کی غیر معمولی قابل تقلید لائق ستائش کاوشیں کی ہیں۔ جناب سید احمد ضیاء الدین اس تنظیم کے ایک اہم ستون ہیں، ان دنوں کینیڈا میں مقیم ہیں۔ گواہ نیوز کو انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 4 برس کے دوران لاکھوں پناہ گزینوں کے رہنے کے لیے سائبان شیلٹر، الیکٹریکل سولار پینلز لگائے گئے، بورویلز، ٹیوب ویلز نصب کیے گئے، مرد و خواتین کے لیے علیحدہ ٹوائلٹس تعمیر کیے گئے، 100 سے زائد مساجد، دینی مدارس، کمسن بچوں کے لیے اسکولز قائم کیے گئے، پکا کھانا اور برتن، غذائی پیکٹس کے انتظامات کیے گئے، کمبل اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیرا نے مقامی NGOز اور سرکاری اداروں سے بھی رابطہ قائم کیا ہے۔ شکاگو میں ہیرا کے ارکان نے برما کے مظلوم مسلمانوں کا مقدمہ ہالینڈ کی بین الاقوامی عدالت انصاف میں دائر کیا ہے۔ ہیرا 1980 میں قائم کی گئی تھی۔ 40 سال کے دوران اس تنظیم نے غیر معمولی فلاحی اقدامات کیے ہیں۔ جناب سید احمد ضیاء الدین کے موجب بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کے کیمپس میں 166 حفاظ قرآن ہیں جن کے پاس قرآن مجید کا نسخہ نہیں ہے۔ ہیرا نے قرآن مجید کے نسخے تسلیم کروائے۔ ہیرا کے اس انسانیت نوازی پر روہنگیائی مسلمان سراپا شکر گزار ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ ناظرین اکثر ہم کہتے اور سنتے آئے تھے کہ جان ہتھیلی میں یا دل ہتھیلی میں، مگر پہلی مرتبہ برطانیہ کی 39 سالہ سلوہ حسین دنیا کی ایک ایسی خاتون بن گئی جو اپنا دل اپنے ہاتھ میں لے کر پھرتی ہیں۔ ان کا دل ان کے سینے میں نہیں بلکہ ایک پلاسٹک کے بیگ میں رہتا ہے جس سے الیکٹرانک موٹرز اور پمپس لگے ہیں جو اس مصنوعی دل سے جسم میں خون پہنچاتے ہیں۔ سلوہ حسین کو سانس لینے میں تکلیف تھی۔ ہیئرفیلڈ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے ان کے ناکارہ دل کو علیحدہ کر کے ایک مصنوعی دل لگایا
जो एक प्लास्टिक बैग में रहता है, और ये प्लास्टिक कभी इनके हाथ में तो कभी इनके कंधे पर होता है। सलवा एक 5 साल के बेटे और 18 माह की बेटी की माँ भी है, और माशाल्लाह पूरी तरह से सेहतमंद है। इनका मसनवी दिल, जिसे अमेरिकन कंपनी ने 86,000 पाउंड यानी 86 लाख रुपीस में तैयार किया, 6 घंटों के ऑपरेशन के बाद फिट किया गया। सलवा हुसैन मसनवी दिल वाले दुनिया की दूसरी खातून है। इससे पहले एक 50 साल शख्स का कैम्ब्रिज शायर में 2011 में ऑपरेशन हुआ था, वो भी अब तक सेहतमंद है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नजर। देखते रहिए गवाह।